السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ حضرات محترم، آج ہمارے ہاں ایک مسئلہ بڑا ہی عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ لوگ نماز کے اندر اپنی صفیں نہیں ملاتے، اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم نہیں ملاتے، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتے، ایڑی کے ساتھ ایڑی نہیں ملاتے۔ خصوصاً ہمارے یہ دیوبند بھائی اور ہمارے بریلوی حضرات بھائی اور ہمارے طوطا حضرات بھائی، ان کی صفوں کے اندر بڑا ہی فاصلہ ہوتا ہے، کم از کم ایک برشت کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ چھوڑا ہوتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ بنا دیا ہے، اس طرح کی ان کی سوچ بن چکی ہے کہ اگر ہم اس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دیں گے، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیں گے تو کہیں ہم ناپاک نہ ہو جائیں۔ اس طرح نماز کے اندر فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ ذرا ہم اس مسئلے کو قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ احادیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ فإن تسویۃ الصفوف، بس بے شک صفوں کو درست کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا، من اقامت الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، اقامت الصلاۃ میں سے ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا، اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ قدم ملانا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملانا، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملانا، من اقامت الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ آج یہ مسئلہ کتنا عام ہے، تو آج اس مسئلے کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا، ایک عام مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں تو ٹھیک ہے، نہ ملائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ بہت خاص مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس مسئلے پہ ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ صفوں کو ملا کے رکھا کرو، یعنی کہ آپس کے اندر بھیڑ کے کھڑا ہوا کرو، آپس کے اندر بھیڑ کے، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں، قدم کے ساتھ قدم، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کے کھڑا ہوا کرو، آپس کے اندر بھیڑ کے کھڑا ہوا کرو، اور اپنی درمیانی صفوں کے اندر نزدیکی کرو، یعنی کہ دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ادھر ایک اور صف بن سکتی ہو، بلکہ درمیانی صفوں کے اندر صرف آپ کی ایک صف کا ہی فاصلہ ہونا چاہیے، پچھلی صف کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور آپ کی گردنیں بالکل برابر ہونی چاہیے، یعنی کہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے جو جگہ بالکل برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ سے اونچی ہے، ایک سائڈ سے نیچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تحقیق میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے شگافوں سے داخل ہوتا ہے گویا کہ سیاہ بچہ بکری کا۔ پھر اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، لوگو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، سنو اگر تم نے ایسا نہ کیا، اپنی صفوں کو برابر نہ کیا، اپنی صفوں کو نہ ملایا، اپنی صفوں کو سیدھا نہ کیا، لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ آج جو بھائی اس طرح کرتے ہیں، جو بھائی آپس کے اندر مل کے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر اختلاف اور پھوٹ ڈال دی ہے۔ دیکھیں نا، جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں
تو پھر بھی ان کے دلوں کے اندر انا اکڑ، وہی اختلاف، ایک بندہ ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ ادھر کھڑا ہوا ہے، آپس کے اندر مل نہیں رہے، یہ تو غریب ہے، یہ یتیم ہے، اس کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، اس طرح کی سوچ بن چکی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا یخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے صفوں کو نہ ملایا، صفوں کو برابر نہ کیا، اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملایا، اللہ تمہارے دلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ جو آج کل یہ ان ہمارے بھائیوں کے درمیان ڈلی ہوئی ہے، جو آپس کے اندر مل کے کھڑے نہیں ہوتے، صفوں کو کاٹتے ہیں، صفوں کو سیدھا نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنے ذہن کے اندر امیجن کیجئے، ذرا سوچئے کہ جب ایک فقیر بندہ، ایک یتیم مسکین بندہ اور ایک پنڈ کا چودھری امیر بندہ جب ایک ہی صف کے اندر بھڑ کے کھڑے ہوں گے، آپس کے اندر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا کے، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملا کے بھڑ کے آپس کے اندر کھڑے ہوں گے، صف ملا کے کھڑے ہوں گے، تو پھر ذرا سوچیں یہ جو اختلاف ہیں یہ پیدا ہوں گے، اختلاف پیدا ہوں گے یا پھر دلوں کے اندر الفت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی؟ کیا چیز پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی۔ جب یہ فقیر بندہ، پنڈ کا چودھری، وڈیرا، یہ ایک صف کے اندر مل کے کھڑے ہو جائیں گے، آپس کے اندر بھڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر دلوں کے اندر یہ اختلاف پیدا نہیں ہوں گے، دلوں کے اندر پھوٹ نہیں ڈالے گی، پھر دلوں کے اندر اللہ محبت ڈالے گا، الفت ڈالے گا۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔